السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس ملک میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کی اکثریت حق سے بے بہرا ہے، اپنے مالک کو، اپنے رب کو نہیں پہچانتی۔ نتیجے میں ظلم کی روش اختیار کی ہوئی ہے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد بہت برا ٹھکانہ پانے والی۔ ہندوستان میں مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، کو ان کے کاندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ حق کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو حق سے بے بہرا ہیں۔ یہ بہت بڑی مسئولیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں مجرم کی حیثیت میں وہ شخص پیش ہوگا جو اللہ کے پیغام کو حق سے بے بہرا لوگوں تک نہیں پہنچاتا۔ جس کا دنیا میں تقوی و پرہیزگاری کتنی ہی معروف ہو، جس کے تقدس کے چرچے بہت پھیلے ہوئے ہوں، جس کی پیشانی چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہو کہ رات و دن اللہ کے سامنے سجدہ میں گزارتا ہے، ان تمام کے باوجود اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے سامنے پھیلانے سے یا پہنچانے سے گریز کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اللہ کے پیغام کو ہم نہیں پہنچائیں تو بندگان خدا تک کون پہنچائے گا؟ کوئی نبی تو آنے والے نہیں، کوئی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لینے والا نہیں۔ قیامت تک کے لیے اس کام کے لیے جن کو چنا گیا وہ امت مسلمہ ہے۔ اس کام سے بے بہرا کرنے کے لیے ہمارے پاس واعظ بھی ہیں، مقدس ہستیوں کے بیانات بھی ہیں، اور عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے ہم سدھرنا
جب دوسروں کو بتانا۔ مطلب یہ ہے کہ مدعو آپ کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، مدعو آپ کو غلط سمجھتا ہے، تو اس کو دعوت دے کے فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر خامیاں ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، ہمارے اخلاق کا کوئی اثر سامنے والے پہ نہیں ہے، ہم کوئی بات کہیں غیر مسلموں کے سامنے تو غیر مسلم کیا اثر لے گا؟ بظاہر تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی غیر دانشمندی اور غیر حکیمانہ اور گری ہوئی بات ہے۔ ظاہر میں تقریر میں کہہ دے مول صاحب تو بڑا اچھا لگتا ہے، بھئی وہ بے شک صحیح، ہم کو سدھرنا ہے۔ جب ہم نہیں سدھریں گے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے سامنے والا متاثر نہیں ہے تو اس کو دین کی دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا قبول کرے گا؟ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گہرائی سے سوچتے ہوئے، یہ بات غیر حکیمانہ لگتی، اور ان باتوں کا جواب اللہ کے دربار میں ان کو دینا پڑے گا جو بے لگام اس طرح کی باتیں کرتے۔ میں قرآن مجید سے 2 دلیلیں آپ کے سامنے دوں گا کہ مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی نگاہ میں داعی غیر اہم ہے اور مجرم ہے، لیکن پھر بھی داعی نے اس کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا۔ یہ مول صاحب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات۔ مول صاحب کی بات ہے تو مان لے سکتے ہیں، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اہم ترین بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ جب بڑے ہوئے تو ان کے ذریعے سے ایک قتل ہوا جسے کلپیبل ہومیسائڈ کہا جاتا ہے، یعنی چاہتے ہوئے قتل نہیں کیا لیکن قتل ہوا۔ فرعون کے دربار میں ہلچل مچی اور بڑے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو ختم کر دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جان بچانے کے لیے مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مدین میں قیام کرتے ہیں بہت دنوں کے تک، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں رسالت کے لیے قبول کرتا ہے، کہتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا ہے۔ اب سورہ شورى کے ابتدائی آیتوں میں آپ آئیے، فرعون یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجرم ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام مجرم ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے دعوت پیش کرتے۔ ایک مجرم دعوت پیش کرے کیا اثر ہوگا؟ لیکن اللہ نے اسی مجرم کو رسول بنا کے اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ دعوت دو۔ اب مول صاحب کی تقریر کیا بول رہی؟ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بھی لے لیا ساتھ میں، اللہ سے اس سے دعا کر کے۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے
فقولا، دونوں نے کہا ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. فرعون کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. قال فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمر سنین، کیا تو بچے کی حیثیت میں ہمارے محل میں پلا بڑا نہیں؟ ولیدن، میں تیرا مربی نہیں تھا؟ میں نے تجھے کیا پالا نہیں؟ اور تو ہمارے محل میں بہت بڑی عمر تک رہا. لبثت فینا عمر سنین، اپنے عمر کا بہت بڑا حصہ تو ہمارے پاس گزارا ہمارے محل میں. پھر کہتا ہے فعلت کاللتی فعلت انت من الکافرین، پھر اس کے بعد جو تجھے جو کرنا ہے کر کے چلے گیا. تو بڑا ناشکرا ہے. اس کا ذہن بتا رہا ہے کہ تو قتل کر کے گیا ہے، میری نگاہ میں تو مجرم ہے. ایک مجرم فرعون کے پاس پہنچ کے اللہ کی دعوت دے رہا ہے، حالانکہ مجرم نہیں ہے، لیکن وہ مدعو سمجھ رہا ہے کہ مجرم ہے. فعلت کاللتی فعلت وانت من الکافرین، تو بڑا ناشکرا لگتا ہے، اور جو کرنا تھا تو کر گیا، اور پھر آگے میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فعلتها اذن وانا من الضالین. ارے وہ حرکت تو میں اس وقت کیا جب کہ میرے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی. نہیں کرانے بولے، فعلتها، میں نے وہ کام کیا. اذن، جب، وانا من الضالین، میرے پاس ہدایت نہیں تھی، نہ واقف کار تھا میں اس وقت میں نے وہ کام کیا. اور وہ کر کے میں کیا کیا؟ فررت منکم لما خفتکم، میں مصر چھوڑ کر چلا گیا تیرے قانون سے ڈر کر، تجھ سے ڈر کر. لما فررتو کے مطلب میں فرار اختیار کیا، چونکہ نبی ہے ہم وہ معنی نہیں کریں گے. میں مصر اس لیے چھوڑا، لما خفتکم، تجھ سے ڈر کر میں مصر چھوڑا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب مجھے رسول بنا دیا ہے، اپنی طرف سے حکم عطا کیا ہے اور رسول بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے. یہ واقعہ ہے. اتنے تمام لوگوں کو چھوڑ کے وہ شخص حضرت موسیٰ جس کو فرعون یہ سمجھتا ہے کہ یہ قتل کا مرتکب ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے ہیں فرعون کے پاس جا کر الیک المتلقی ہو. اور وہ آیتیں سورہ شورى کی ابتدائی یہ بتاتی ہیں کہ فرعون سمجھ رہا ہے کہ قتل کا مرتکب ہے، مجرم ہے، اور اس کو یاد ہے ہر چیز. مول صاحب بولتے پہلے سدھرو، سامنے والا تمہارے اخلاق سے متاثر ہوئے جب دعوت دو. قرآن ایسا بول رہا ہے؟ نہیں بول رہا. اگر ہم پورے مل کے سدھرنے کی کوشش کریں 25 کروڑ نہیں سدھر سکتے. جس حالت میں بھی ہے اللہ کی طرف بلانا ہے.
جس حالت میں بھی ہے. ہم پورے سدھریں گے یہ فرار ہے، نہ ہی خود فرار کرنا حاصل کرنا بلکہ ملت کو گمراہ کرنا ہے. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فاهديك الى ربك فتخشى، جاؤ فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہو ارے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کر فرعون، اور اس کے سامنے ہدایت دو تاکہ وہ ڈر و خوف اختیار کرے. جبکہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کے مرتکب ہیں، میرے قانون کے مجرم ہیں، اور جس کا سورہ شورى کی ابتدا میں آپ کے سامنے بات آ گئی. اصل میں مول صاحبہ کیا کرتے، قرآن مت پڑھو، سمجھ نہیں سکتے، بند کر کے رکھ دیے، جو چاہے بول لو، ان کی بات ہی صحیح رہتی. اب دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچا دیے گئے. پورے قیدیاں ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے. قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، غلط طریقے سے جیل میں بھیج دیے گئے ہیں، لیکن جیل میں رہنے والے تو یہ سمجھتے ہماری طرح قیدی ہیں، ہے یا نہیں؟ اس زمانے میں جو جیل میں دوسرے قیدی تھے وہ پورے کے پورے سمجھتے کہ یہ عورتوں کو چھیڑ کے آئے ہیں بول کر. قرآن تصدیق کر رہا ہے نہیں یہ چھیڑے نہیں ہے، اصل واقعہ یہ ہے، ہم کو پورا معلوم ہو گیا اللہ کے نبی ہیں. لیکن جب وہ جیل بھیج دیے گئے، جیل کے اندر کے قیدی وہ تو سمجھتے کہ ہماری طرح کے قیدی ہیں، کچھ جرم کر کے قید میں آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دوسرے قیدی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے مجرم ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا تمہارے وہ خدا متفرق بہتر ہے یا وہ ایک خدا جو قاہر اور واحد ہے وہ بہتر ہے؟ بول صاحب بول رہے ہیں پہلے سدھرو. ارے کم سے کم جیل سے باہر آ کے بولنا نہیں. سامنے قیدی ہیں جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری طرح کے مجرم ہیں، اس کا خیال کیے بغیر اللہ کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے یہ دو دلیلیں کافی ہیں. ان باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے پہلے سدھرو، بعد میں دعوت پیش کرو. یہ دو کوئی معاملی نے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، دونوں کے بارے میں پبلک یہ سمجھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کبریائی کا اعلان کرو جا کر. چونکہ ہم دسترخوانوں کے بہترین کھانوں کے عادی ہو گئے ہیں، وہ باتیں بڑے اچھی لگتی، پہلے اپن سدھرنا بھائی، بعد میں دعوت دینا. اس لیے کہ بعد دعوت کا کام مشکل کا کام ہے، آگ پہ چلنے کا، کانٹوں پہ چلنے کا کام ہے. اگر یہاں پہ وہ آگ پہ نہیں چلیں گے تو قیامت میں دوزخ میں بھی جائیں گے. آپشن دو میں سے ایک، یا تو یہاں پہ کانٹوں پہ چلو یا آگ پہ چلو، نہیں تو وہاں پہ آگ ہمیشہ ہمیشہ کی. نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ دے گا. کئی نوجوان سے ہم جب بات کریں پہلے اپن سدھرنا صاحب، ارے تو کبھی نہیں سدھر سکتا. کبھی نہیں سدھر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے احسان فرمایا، استغفار سکھایا. استغفار کیوں ہے؟ آدمی مرنے تک سدھر نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ گناہ کرتے ہی رہتا ہے، اس لیے استغفار کرتے رہو صبح شام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہر روز 70 دفعہ
استغفار کرتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کیا سدھرے ہوئے ہیں؟ اعلان کرے میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوں؟ کر سکتے ہیں کوئی سوائے انبیاء کے؟ استغفار اسی لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دعوت کا کام ہم بگڑے ہوئے ہوں یا سدھرے ہوئے ہوں کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کھینچنا ہے۔ حضرات گرامی، دعوت کے کام کے سلسلے میں 4 باتیں بحث میں لانا، دانستہ یا غیر شعوری طور پہ اپنے غیر مسلموں کے ساتھ 4 باتیں ڈسکس کرتے رہنا ہمیشہ، وہی دعوت ہے، انبیائی دعوت وہی ہے۔ ہمارے پاس معاملہ الٹا، اسلام میں یہ اچھا ہے، وضو ہے، دفنانا ہے، کپڑے ہے، یہ اخلاق سیکنڈری ہے، یہ دعوت کا کام نہیں ہے، دوسرے درجے کا۔ اسلام اتنا اچھا ہے بھائی آؤ، ایسا نہیں ہے۔ انبیائی دعوت میں صرف 4 باتیں، ایک اپنے رب کو پہچانو، دوسرے میں اللہ کا رسول ہوں، تیسرے مرنے کے بعد زندگی کا حساب کتاب ہوگا، چوتھے اگر ظلم کرو گے دنیا ہی میں تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ 4 باتیں، that's all۔ ہمارا سودی نظام، ہمارا معاشی نظام بہت اچھا ہے، نکاح کا نظام اچھا ہے، وہ دوسرے تیسرے درجے کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں لائیں گے تو پھر اپنے کو پوری طرح سدھرنا پڑے گا۔ انبیائی دعوت صرف اپنے رب کو پہچانو، میں اللہ کا رسول ہوں، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اگر ظلم کریں گا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گا۔ یہ 4 ہی باتیں ہیں دعوت کی۔ آپ کسی بھی نبی کو، ہاں جب شریعت نافذ ہوئی، کوئی اللہ کا نبی غالب آ گیا تو یہ پورا اخلاقی کوڈ آ گیا۔ یہ 4 باتوں سے لوگ متاثر ہو کے اسلام میں آئے اور تمام کے تمام ایک مسلم معاشرے میں بن گئے، تو پھر اسلامی کوڈ آیا کہ اس میں اخلاق کیسے ہونے ہیں، شادی بیاہ کیسے ہونے ہیں، عبادتیں کیسی ہونے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو ہی زیر بحث لایا۔ رب سورہ شورى میں ہی ہے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے پھر حضرت موسیٰ کا۔ ہم وہ رب کو زیر بحث نہیں لا رہے ہیں موجودہ زمانے میں، ہم وہ رب کو چھوڑ کے اپنا اخلاقی نظام، معاشی نظام، یہ نظام وہ نظام، یہ پورا نہیں۔ رب کو پہ ڈسکس کرنا، غیر مسلم سے رب کے بارے میں ڈسکس کرنا، رب اللہ کو زیر بحث لانا۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، ارے یہ کیا تم لوگ پوجا کر رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو پورے میرے دشمن ہیں، اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، رب کائنات ڈسکس ہو رہے ہیں اب یہاں پر، پوری قوم کے سامنے رب ڈسکس ہو رہا ہے۔ کون ہے میرا رب؟ ڈسکشن، پوائنٹ آف ڈسکشن آگے کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ میرا رب ہے،
یہ بتاں کیا کر رہے ہیں بولو؟ رب کو ڈسکس کرنا. میرا رب کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے. اس نے مجھے پیدا کیا اور میری ہدایت کا سامان کیا. وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اور مجھے مارے گا دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. میں طمع کرتا ہوں یوم دین میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ میرا رب ہے. پورے معاشرے میں رب کو ڈسکس کے لیے پیش کر دیا. یہ رب ہے. ایک ایک آدمی رب کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ گیا. ارے یہ تو ابراہیم کے رب وہ ایسے کہتے ہیں، یہ بدھ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ جہاں ہم کام کر رہے ہوں، جہاں ہم پڑھ رہے ہوں، دانستہ یا لاشعوری طور پہ ان کے سامنے رب کو ڈسکس کریں کہ رب کون ہو سکتا ہے. وہ جو اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، یا وہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے. دعوت یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کو ڈسکس کیا. کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے. فقولا انا رسول رب العالمین. اپنا انٹروڈکشن کیسا کیا دونوں نے؟ حضرت موسیٰ اور ابراہیم نے کیسے انٹروڈکشن کیا؟ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں. اب وہ کیسا تھا فرعون؟ ان تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، ارے میں تمہارا رب ہوں. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا انٹروڈکشن دیا. وہ ذہن میں رکھیے، تقریر کے کچھ ہی دیر میں اس پہ ڈسکس کریں گے کا بعد ایک. قال فرعون وما رب العالمین. پورا دربار سجا ہوا ہے. ارے میرے دربار کے لوگوں، یہ موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہے. وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون سی چیز ہے جی؟ کون ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک پوائنٹ بول رہے ہیں. فرعون اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے اس کا جواب دے رہا. وہ باتیں آپ قرآن میں پڑھیے. صرف رب العالمین کا انٹروڈکشن میں رکھوں گا ایک ایک آیت چھوڑ کر. فرعون اس کے جواب میں کس طرح روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ سورہ شورى کے پہلے رکوع میں دیکھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام دربار کے سامنے رب کو پیش کر دیا کہ یہ رب ہے. کیسا پیش کیا؟ رب السماوات والارض وما بینہما. ہمارا رب تو وہ رب ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے تمام کا رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. خالی تمہارے یہ مصر کا رب نہیں ہے، یہ دربار کا رب نہیں ہے. زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، آل گیلیکسیز، تمام کا رب ہے. اور اس کے بعد کہا وَرَبُّكُمْ، تمہارا بھی رب، وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تمہارے پہلے والوں کا بھی رب. بڑی 2000 سال کی ڈائنسٹی ہے تیرے پہلے کے جتنے فرعون گزرے ہیں ان تمام کا رب، تیرا ہی رب نہیں، وہ پوری نسلوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. وہ رب مشرق کا اور مغرب کا ان کے درمیان میں جو ہے
ان تمام کا رب۔ یہ پورے دربار میں اللہ تعالیٰ کے اوپر رب کی حیثیت میں ڈسکشن شروع ہو گیا۔ ارے ہمارا تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہم رب انا ربکم الاعلیٰ ہے، یہ رب یہ تو خالی دربار کا ہے۔ یہ تو موسیٰ ایسا انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ زمین آسمان ان کے درمیان تمام کا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے۔ فرعون کو تو آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کے بھی رب ہے۔ اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء اس طرح رب پہ ڈسکشن شروع کرے ہیں معاشرے میں۔ رب کا انٹروڈکشن کرنا، رب کون ہے بتانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے ٹھہر گئے اور ایک پیرامیٹر کو لے کر، جسٹ ون پیرامیٹر، تمام خداؤں کی نفی کر دی ہے۔ اس زمانے میں جو خدا مانے جاتے تھے تمام کو اس پیرامیٹر پہ رگڑ کے کہہ دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فیل ہو گئے۔ وہ پیرامیٹر کیا ہے؟ ڈوبنا۔ ڈوب گیا رب کیسے ہوتا؟ پروردگار تو ہمیشہ رہنا چاہیے، ڈوبا کیسا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب شام ہوئی تو تارا دکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا قوم کے لوگ تم اس کو خدا مانتے نا، ٹھیک ہے میں بھی مان لوں خدا۔ فَلَمَّا أَفَلَ، تھوڑی دیر کے بعد ڈوب گیا۔ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ڈوبنے والوں کا میں گرویدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب تو بہت بڑی بات ہے، اس کو چاہ بھی نہیں سکتا میں، ڈوبنے والے کو کیسا چاہوں؟ پھر ویسے ہی چاند کا تذکرہ آیا، سورج کا تذکرہ آیا، اور چاند بھی ڈوبا سورج بھی ڈوبا، اور اسی ڈوبنے کے پیرامیٹر کو لے کے تارے کو، چاند کو، سورج کو حضرت ابراہیم نے ریجیکٹ کر دیا کہ میرے اس پیرامیٹر پہ تم جس کو خدا مانتے ہو کوئی کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ میرا خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دعوت کا اولین کام رب کو زیر بحث لانا، معاشرے میں جہاں کام کر رہے ہوں رب کو زیر بحث لانا، کالج میں زیر بحث لانا، محلے میں غیر مسلم ہو تو وہاں پہ رب کو زیر بحث لانا۔ حضرت گرامی، اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈوبنے کی صفت کو لے کر تمام خداؤں کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، سائنس بڑی ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ہم چند پیرامیٹر الگ الگ لیں گے اور موجودہ من دون اللہ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ جب ڈسکشن ہوگا رب کے بارے میں سوسائٹی میں تو یہ باتیں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور سے وہ بچے جو سائنس پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ سائنس نے ترقی کی، وہ میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں۔ پہلا پیرامیٹر رب کے لیے، اللہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو نظر نہیں آنا۔ آنکھوں کو نظر آنے والا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز آنکھوں کو دکھائی دے، نہ وہ رب ہو سکتی نہ وہ خدا ہو سکتا۔ یہ پہلا پیرامیٹر مسلمان کی طرف سے، آنکھوں کو دکھائی دینے والا رب نہیں ہو سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ جتنے دنیا میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوجے جا رہے ہیں، وہ پورے آنکھوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں کو جو ہستی دکھائی نہیں دیتی، وہ رب ہونا چاہیے، اس کی پرستش ہونی چاہیے، اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ ہائی ٹیک زمانہ ہے، سائنس کے بچے یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس پوائنٹ کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے رکھیے۔ اسپیکٹرم ہے، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بولتے ہیں اس کو، جس کے ویوز ایک 1.5 میل لمبے، جو کہ ریڈیو اور ٹی وی ویوز، جن ویوز کے ذریعے سے ہمارے پاس ریڈیو اور ٹی وی بجتا ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے سے لے کے بالکل ڈائگنوسٹک سینٹر میں جو ایکس رے مشین ہے، ایکس رے اور گاما ریز، وہاں تک جس کا ویو لینتھ اتنا چھوٹا کہ دکھتا نہیں، اتنا بڑا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، اس بیچ میں ایک چھوٹا سا ویزیبل ریجن، چھوٹا سا، اور اس میں جو ہے وہی آنکھوں کو دکھتا، اس میں جو نہیں ہے آنکھوں کو نہیں دکھتا۔ ویب جی آر بہت چھوٹا، سائنس کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرا خدا اتنا چھوٹا کہ صرف ویزیبل ریجن میں ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ میرا خدا تو پورے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پہ چھایا رہنا چاہیے، وہ میرا خدا ہے۔ تم ان کو خدا مانتے ہو جو صرف ویزیبل ریجن میں دکھائی دیتا ہے آنکھوں کو۔ کیسا خدا ہے تمہارا؟ اتنا چھوٹا، اور پورے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میں ویزیبل ریڈیشن تو بہت کم، سائنس کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جو آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا کسی کی آنکھوں کو، وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تمہاری سائنس خود بتا رہی ہے کہ آنکھوں کو دکھنے والی چیز کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ رب کیسا ہوتا ہے میرا؟ اس پیرامیٹر پہ دنیا میں جو بھی آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے وہ میرے رب کی قدرت ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ڈسکس کیجئے، لیبوریٹریز میں ڈسکس کیجئے، جب الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ڈسکس ہو تو اس میں ڈسکس کیجئے کہ تم جن بتوں کو پوچھتے ہو وہ تو ویزیبل ریجن میں ہے، اتنے چھوٹے۔ ہمارا رب تو وہ ہے کہ پورے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پہ چھایا ہے، ایکس ریز سے لے کے ٹی وی ریز تک وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس پیرامیٹر پہ دنیا کا ہر خدا جہاں مانا جاتا ہے وہ فیل، صرف ایک اللہ رب العالمین جو دکھائی نہیں دیتا وہی کامیاب۔ دوسرا ایک پیرامیٹر لیں گے، وہ پیرامیٹر بہار الیکشن میں بھی تھوڑا ڈسکس کیا گیا، ڈی این اے۔ ڈی این اے رکھنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے رکھنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے وہ ہے جس کے ذریعے سے باپ کی، دادا کی خصوصیتیں، کوالٹیز بچوں کی طرف آتی ہیں، وہ ڈی این اے ہے۔
ایک گورے کا بیٹا کالا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گورا رنگ باپ ڈی این اے کے ذریعے سے بیٹے کو دیتا ہے، کالے بال ایک باپ ڈی این اے کے ذریعے سے بچے کو پہنچاتا ہے۔ ارے تم خود بتا رہے ہو یہ ڈی این اے، اور یہ ڈی این اے رکھنے والے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے جو ایکتا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ہی از اباؤٹ ڈی این اے، اس کا ڈی این اے نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز کا ڈی این اے ہے، یہاں تک کہ پتھروں کا ڈی این اے، اس کے اندر جو دھاریاں ہوتی ہیں، دھاریاں قرآن میں ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، ارے پہاڑوں کو دیکھو، اس کے اندر سفید لال دھاریاں ہوتی ہیں الگ الگ رنگوں کی، اور کالی دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ انسانوں میں لیا جائے تو ڈی این اے، اس ڈی این اے کے ذریعے سے باپ اپنی صفات کو بچے میں منتقل کرے۔ ایک ہی بت، ایک ہی بھگوان کا بت ادھر ساؤتھ میں بنا، اسی بھگوان کا بت نارتھ میں بنا، دونوں پتھروں کی دھاریوں کو دیکھ لیجئے، الگ الگ کیمیکل کامبینیشن، نام ایک ہی رکھ دیا اوپر سے، کیسے ہو سکتا؟ ایک بت ساؤتھ میں ہے، اس کا ایک نام رکھ دیا، اسی نام کے بت کو نارتھ میں بنا کے رکھ دیا، وہاں کے پتھر کے اندر کی دھاریاں الگ الگ، یہاں کے پتھر کی دھاریاں الگ الگ، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتھروں کا ڈی این اے الگ، لیکن تم نے نام ایک کر دیا۔ لم یلد ولم یولد، جو اپنے جسموں میں ڈی این اے رکھتے ہیں، ڈی این اے کے ذریعے سے اپنی صفات کو منتقل کرتے ہیں، وہ ہمارا رب نہیں۔ اے کرسچنز، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، ہمارے خدا کو ڈی این اے نہیں ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ڈی این اے تھا، ان کی والدہ کا ڈی این اے تھا۔ جتنے ولیوں جو استراحت کر رہے ہو قبروں میں، تم نے اپنے باپوں سے ڈی این اے حاصل کیا اور اپنے بچوں کو ڈی این اے منتقل کیا۔ ڈی این اے رکھنے والوں خدا نہیں ہو سکتے۔ ڈسکس کرو، سائنس ترقی کر رہی ہے، انہی کی پارلانس میں، انہی کی لینگویج میں۔ ہاں، یہ مسجد کے تقریریں اب چلنے والی نہیں ہیں، ہائی لیول پر پہنچ کر، سائنٹیفک مقام پر پہنچ کر اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرو۔ جب بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے دانشور متاثر ہو جائیں گے، آبادیوں کے آبادیاں متاثر ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے بارے میں دو باتیں کہی تھیں، وہ دو باتوں کا سائنسی پیرامیٹر بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ رب کو ہر لحاظ سے بحث میں لاؤ، ہر لحاظ سے بحث میں لاؤ کہ میرا رب وہ ہے، یہ تمام سے اونچا۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ فرعون سے بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے، اور ان کے درمیان میں جو ہے ان کا رب بھی ہے۔ ارے انسانوں، تم کیسے لوگ ہو کہ جاپان میں رہتے ہو، وہاں پہ ایک خدا کو مان لیا، امریکہ میں رہتے ہو ایک دوسرے خدا بنا لیا،
بیچ میں ہندوستان کی چھوٹی سی بستی ہے، اس میں تو ہر 100 کلومیٹر پہ ایک خدا بنا لیا۔ ایسا ہوتا کیا؟ رب تو وہ ہونا چاہیے جو جاپان میں بھی وہ رب ہو، امریکہ میں بھی رب ہو، ہندوستان میں بھی ہو، دنیا کے تنکے پہ وہ رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اب سائنٹیفک طور پر ڈسکس کرو ان سے۔ جاپان میں جو قانون ہے کائنات کا، وہی قانون امریکہ میں ہے، وہی قانون ہندوستان میں ہے۔ ایک خدا ہے بلکہ ایک قانون چلتا ہے پورے زمین پر۔ اگر الگ الگ خدا ہوئے کیا ایک قانون چل سکتا ہے؟ انٹر کے بچے بھی جانتے ہیں کہ گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، گریویٹیشنل پل۔ کوئی بھی پتھر یا کچھ بھی آسمان میں پھینک دو سیدھا زمین پہ آتا ہے۔ اور جب کیلکولیشن کرتے ہیں ہمارے بچے تو 980 سینٹی میٹرز پر میٹر اسکوائر کا لکھتے ہیں۔ وہ جاپان میں بھی وہی 980 ہے، امریکہ میں بھی وہی 980 ہے، انڈیا میں بھی وہی 980 ہے۔ اگر ایک خدا نہ ہو تو تمام وہ 980 کیسے؟ جاپان کا خدا ہوتا تو اپنا کچھ اور جی رکھتا، امریکہ کا خدا کوئی اور ہوتا تو کوئی اور جی رکھتا۔ ہندوستان میں تو ہر تھوڑے مقام پر ایک ایک خدا ہے، وہ اپنا گریویٹیشنل پل الگ الگ رکھتا۔ سائنسدان سے پوچھو، تمہارے فزکس کے انسٹرکٹر سے پوچھو، سر کہ جاپان میں 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر الگ ہے کیا؟ امریکہ کا الگ ہے، انڈیا کا الگ ہے؟ جب پوری زمین پر ایک ہی قانون ہے 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر گریویٹیشنل پل، تو پھر یہ الگ الگ خدا کیسے سر؟ خدا تو ایک ہونا چاہیے، رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس بلندی سے بہت سال پہلے فرعون سے یہی کہا تھا، میرا رب تو یہ ہے، ایک قانون وہ پوری کائنات میں چلا رہا ہے۔ اگر جاپان کا ایک خدا ہوتا، ہندوستان کا دوسرا ایک خدا ہوتا، اور امریکہ کا کوئی اور خدا الگ الگ ہوتا جیسے انسانوں نے بنا لیا، سورج روشنی دینے والا ایک ہی ہے، جاپان کا خدا سورج کو کچھ اور حکم دیتا، ہندوستان کا خدا سورج کو کچھ اور حکم دیتا، امریکہ کا خدا سورج کو کوئی اور حکم دیتا۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں ایک خدا سے ہٹ کے کوئی اور خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ جاپان، انڈیا، امریکہ، تمام کا خدا ایک، تمام اس سورج کو ایک ہی کنٹرول کر رہا ہے، گریویٹیشنل پل کو ایک ہی کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے کہیں کوئی فساد نہیں ہے کائنات میں۔ رب السماوات والارض وما بینہما۔ ایروناٹکس اور ایروسپیس کے سائنسدانوں سے سوال کرو، کبھی تم راکٹس کو چاند میں بھیجتے ہو، کبھی تم راکٹس کو مارس میں بھیجتے ہو، کبھی دوسرے سیاروں کو بھیجتے ہو، کبھی تم سیٹلائٹس کو امریکہ سے داغتے ہو، کبھی تم سیٹلائٹس کو ہندوستان سے داغتے ہو۔ اگر پوری کائنات میں ایک قانون نہ ہوتا تو تم کیسے اس قانون کو جان کر چاند پہ پہنچتے؟ مارس پہ چاند پہ پہنچنے کا الگ قانون ہوتا، مارس پہ پہنچنے کا الگ قانون ہوتا،
تو تمہارے لیے کتنی مشکل درپیش ہوتی. نہ ہی زمین کی سطح کا خدا بلکہ کائنات کا خدا. وما بینہما رب السماوات والارض وما بینہما، جو بیچ میں بہت بڑی اسپیس ہے، اس کا خدا بھی ایک ہی ہے، اس کا ایک کا ہی قانون چلتا ہے. اس لیے کبھی کبھی اے امریکہ تم اپنے سیٹلائٹ کو داغنے کے لیے یہاں سری کوٹا آتے ہو کہ یہاں کا قانون بھی وہی ہے، وہ ایک رب ہے. بولو قانون الگ الگ کیسے؟ ایک خدا کو مانو، وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے. آخری بات جو ڈسکس کرنے کی ہے، سائنٹیفک انداز میں ڈسکس کرو. بھئی یہ زمین کتنے سال پہلے وجود میں آئی؟ بولیں گے اپنے اپنے حساب سے صحیح غلط کچھ بھی. آپ کے بھگوان کتنے سال کے ہیں؟ ہندوستان کے جو بہت بڑے بھگوان مانے جاتے ہیں وہ کتنے سال کے ہیں؟ کائنات بننے کے بعد پیدا ہونے والا کیسے خدا ہو سکتا رے؟ ہو سکتا؟ ہاں کیسے ہو سکتا؟ کائنات کے شروع سے لے کے آخر تک رہنے والا خدا ہو سکتا ہے. شروع میں بھی ہونا، آخر میں بھی ہونا. تم جتنے خداؤں کو مانتے ہو وہ بعد میں پیدا ہوئے، پہلے چلے گئے، پھر خدا کیسے؟ مثالیں دو ان کے سامنے. جب تم کسی چیز کی تخلیق کرتے ہو تو اس کا پورا ہر چیز کے لیے سامنے تم ہوتے ہو، پوری تخلیق کے بعد تم موجود ہوتے ہو. پوری دنیا تخلیق پائی، کئی ہزار سال کے بعد ایک پیدا ہوئے. پربھو دنڈم بول رہے ہو؟ کیا نالائقی ہے یارو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ حضرت حزیر کب پیدا ہوئے؟ بدھ کب پیدا ہوئے؟ اور دوسرے یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ تو بات کی پیداوار ہے. ہمارا رب تو وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کائنات سے پہلے جب کوئی نہیں تھا وہ تھا. هو الاول فلیس قبلک شیء وهو الآخر فلیس بعدک شیء وهو الظاہر فلیس فوقک شیء وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. یہ ہمارا رب ہے. یہ ہمارے رب کا انٹروڈکشن ہے تمہارے سامنے. تمہارے جتنے خدا تم زمین پہ پوچھتے ہو وہ پورے بعد میں آئے، پہلے چلے گئے اور پورے آنکھوں کو دکھ رہے ہیں. حضرات گرامی، میں اپنی آج کی بات کو سمپ کر لوں. سدھرنے کی کوشش کریں گے تو آخرت میں بگڑیں گے اور بہت بری طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سدھرنے کی کوشش مت کرو، ضرور کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر عمل کا حساب دینا ہے. سدھر کے یہ کام کروں گا، یہ سلانا ہے، تھپک کے سلانا ہے. اور جتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں سدھر کے سدھارنا، وہ لوگ اللہ کے پاس جواب دیں گے. میں نے ایک نہیں 2 مثالیں قرآن مجید سے اللہ کی انبیاء کی دی ہیں. اور اس کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر دعوت کا کام، ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر کوڈ وہ سیکنڈری ٹرشری ہے، لیکن مین رب، رسالت، آخرت اور دنیا میں قانون مکافات. پہلی بات پہ ٹائم ہو گیا، ذرا زیادہ بھی ہو گیا. تو نوجوانوں، سائنس کا دور ہے اور غور و فکر کرو، رب کے بارے میں اور غور و فکر کرو. خاموش ڈسکشن جاری رکھو تاکہ عقیدے متزلزل ہو جائے. ایک دفعہ وہ ذرا ہلنے لگ گیا تو بس ٹھیک ہے. آپ اب پیش کریں دوسرے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوتا، عقیدہ متزلزل ہو جاتا. وہ عقیدہ متزلزل کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے.
ابھی کل ایک نوجوان آیا، 3 سال پہلے اس کا عقیدہ متزلزل ہوا، کل آ کے وہ اسلام قبول کرا۔ وہ اپنی پوری بے چینی کا جو اظہار کیا ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مسلم دوست عقیدے کو متزلزل کر دیا۔ جب عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے، اذانیں اثر کرتی ہیں، نمازیں اثر کرتی ہیں، ہر چیز اثر کرتی ہے۔ جب عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اپنے کو سب سے پہلے ہلا کے چھوڑ دینا ہے، ڈسکشن کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔